وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب تورات میں من بعد اس کے بعد ما اہلکنا کے ہلاکت کی ہم نے القرون امتیں الاولیٰ پہلی بصائر جمع بصیرہ للناس لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت ورحمت لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت کر چکے پہلی جماعتوں کو سمجھانے والی لوگوں کو راہ بتانے والی اور رحمت تاکہ وہ یاد رکھیں نزول تو رات کے بعد دنیا میں ایسے غارت کی عذاب کم آئے بجائے اہلاک و سماوی کے جہاد کا طریقہ مشروع کر دیا گیا کیونکہ کچھ لوگ احکام شریعت پر قائم رہا کیے یعنی تو رات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی بڑی فہم و بصیرت عطا کرنے والی لوگوں کو راہ ہدایت پر چلانے والی اور مستحق رحمت بنانے والی کتاب تھی تاکہ لوگ اسے پڑھ کر اللہ کو یاد رکھیں احکام الہی سیکھیں اور پند و نصیحت حاصل کریں تو سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد ہدایت میں تورات شریف ہی کا درجہ ہے اور آج جب کہ اس کے پیرووں نے اسے ضائع کر دیا قرآن ہی اس کے ضروری علوم و ہدایت کی حفاظت کر رہا ہے. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت اور آپ نہ تھے بجانب الغربی مغربی جانب جب قضینا ہم نے بھیجا الى موسیٰ کی طرف الامر حکم وہی وا اور ما كنت آپ نہ تھے من سے الشاہدین دیکھنے والے اور تو نہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم اور نہ تھا دیکھنے والا یعنی کوہ طور کے غرب کی جانب جہاں موسیٰ کو نبوت و تورات ملی. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولكننا اور لیکن ہم نے انشأنا ہم نے پیدا کی قرونا بہت سی امتیں فتطاول طویل ہو گئیں علیہم ان پر العمر مدت وما كنت اور آپ نہ تھے ثاوین رہنے والے فی میں اہل مدین تتلو تم پڑھتے علیہم ان پر آیاتنا ہمارے احکام ولكننا اور لیکن ہم تھے مرسلین رسول بنا کر بھیجنے والے لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں پھر دراز ہوئی ان پر مدت اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سناتا ہماری آیتیں پر ہم رہے ہیں رسول بھیجتے یعنی تو اس وقت کے واقعات تو ایسی صحت و صفائی و بست و تفصیل سے بیان کر رہا ہے جیسے وہیں طور کے پاس کھڑا دیکھ رہا ہو حالانکہ تمہارا موقع پر موجود نہ ہونا ظاہر ہے اور ویسے بھی سب جانتے ہیں کہ تم امی ہو کسی عالم کی صحبت میں بھی نہیں رہے نہ ٹھیک صحیح واقعات کا کوئی جید عالم مکہ میں موجود تھا. پھر غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ عالم کہاں سے آیا. حقیقت یہ ہے کہ اقوام دنیا پر مدتیں اور قرن گزر گئے مرور دہور سے وہ علوم مخرف و مندرس ہوتے جا رہے تھے اور وہ ہدایات مٹتی جا رہی تھیں لہذا اس علیم و خبیر کا ارادہ ہوا کہ ایک امی کی زبان سے بھولے ہوئے سبق یاد دلائے جائیں اور ان عبرتناک و موعظت امیز واقعات کا ایسا صحیح فوٹو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے جس پر نظر کر کے بے اختیار ماننا پڑے کہ اس کا پیش کرنے والا موقع پر موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے من وعن کیفیات کا مشاہدہ کر رہا تھا. پس ظاہر ہے کہ تم تو وہاں موجود نہ تھے
بجز اس کے کہ کیا کہا جائے کہ جو خدا آپ کی زبان سے بول رہا ہے اور جس کے سامنے ہر غائب بھی حاضر ہے، یہ بیان اسی کا ہوگا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مدین جا کر جو واقعات پیش آئے، ان کا اس خوبی و صحت سے بیان تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا اس وقت تم شان پیغمبری کے ساتھ وہیں سکونت پذیر تھے، اور جس طرح آج اپنے وطن میں مکہ میں اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہو، اس وقت مدین والوں کو سناتے ہوگے۔ حالانکہ یہ چیز صریحاً منفی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم ہمیشہ سے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں جو دنیا کو غفلت سے چکاتے اور گزشتہ دردناک واقعات یاد دلاتے رہے۔ اسی عام عادت کے موافق ہم نے اس زمانے میں تم کو رسول بنا کر بھیجا کہ پچھلے قصے یاد دلاؤ اور خواب غفلت سے مخلوق کو بیدار کرو۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ٹھیک ٹھیک واقعات کا صحیح علم تم کو دیا جائے اور تمہاری زبان سے ادا کرایا جائے۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وما كنت، اور آپ نہ تھے بجانب کنارے الطور اذ نادینا، جب ہم نے پکارا، ولیکن اور لیکن رحمت میں ربی کا اپنے رب سے، لتنذر تاکہ ڈر سناؤ، قوماً وہ قوم، ما آتاہم نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبلک آپ سے پہلے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ اور تو نہ تھا طور کے کنارے پر جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ نام ہے تیرے رب کا تاکہ تو ڈر سنا دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا تو اس سے پہلے، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، انی انا اللہ رب العالمین، سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 30، تم وہاں کھڑے سن نہیں رہے تھے۔ یہ حق تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کو ان واقعات و حقائق پر مطلع کیا اور تمہارے ساتھ بھی اس نوعیت کا بتاؤ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ گویا جبل النور جہاں غار حرا ہے اور مکہ میں جبل طور اور مدین کی تاریخ دہرا دی گئی۔ یعنی عرب کے لوگوں کو یہ چیزیں بتلا کر خطرناک واقعہ سے آگاہ کر دیں، ممکن ہے وہ سن کر یاد رکھیں اور نصیحت پکڑیں۔ تنبیہ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، سورۃ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 6 سے شاید آبائے اقربین مراد ہوں گے، واللہ تعالی عالم۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان تصیبہم کے پہنچے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، بما قدمت اس کے سبب جو بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھ، ان کے اعمال، فیقولوا تو وہ کہتے، ربنا اے ہمارے رب، لولا کیوں نہ، ارسلت بھیجا تو نے، الینا ہماری طرف، رسولاً کوئی رسول، فنتبع بس پیروی کرتے ہم، آیاتک تیرے احکام، ونکون اور ہم ہوتے من سے المؤمنین مان لانے والے۔ اور اتنی بات کے لیے کبھی آن پڑے ان پر آفت ان کاموں کی وجہ سے جن کو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، تو کہنے لگے، اے رب ہمارے، کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے گا تو ہم چلتے تیری باتوں پر اور ہوتے ایمان والوں میں۔ یعنی پیغمبر کا ان میں بھیجنا خوش قسمتی ہے۔ اگر بدون پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ ان کی کھلی ہوئی بے عقلیوں اور بے ایمانیوں پر سزا دینے لگتا تب بھی ظلم نہ ہوتا، لیکن اس نے احسان فرمایا اور کسی قسم کے معقول عذر داری کا موقع نہیں چھوڑا۔ ممکن تھا سزا دہی کے وقت کہنے لگتے کہ صاحب ہمارے پاس پیغمبر تو بھیجا نہیں جو ہم کو ہماری غلطیوں پر کم از کم متنبہ کر دیتا، ایک دم پکڑ کر عذاب میں دھر گھسیٹا۔ اگر کوئی پیغمبر آتا تو دیکھ لیتے ہم کیسے نیک اور ایماندار ثابت ہوتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون۔ فلما پھر جب جاءهم آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے، قالوا کہنے لگے، لولا اوتیا کیوں نہ دیا گیا مثلا جیسے ما اوتیا جو دیا گیا موسیٰ اوا کیا لم یکفروا نہیں انکار کیا انہوں نے بما اوتیا اس کا جو دیا گیا موسیٰ من قبل اس سے قبل، قالوا انہوں نے کہا سحرانی وہ دونوں جادو تظاہرہ ایک دوسرے کے پشت پناہ، وقالو اور انہوں نے کہا انا ہم بے شک بکل ہر ایک کا کافرون انکار کرنے والے۔ پھر جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہنے لگے کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو، کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے اس سے جو موسیٰ کو ملا تھا اس سے پہلے؟ کہنے لگے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق، اور کہنے لگے ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ یعنی رسول نہ بھیجتے تو کہتے رسول کیوں نہ بھیجا، اب رسول تشریف لائے جو تمام پیغمبروں سے شان و رتبہ میں بڑھ کر ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس وقت مانتے جب دیکھتے کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا اور ید بیضا وغیرہ کے معجزات ظاہر ہوتے اور ان کے پاس بھی تورات کی طرح ایک دم ایک کتاب اترتی۔ یہ کیا
کہ دو دو چار چار آیتیں پیش کرتے ہیں، یعنی موسیٰ کے معجزات اور کتاب ہی کو کہاں سب نے مان لیا تھا۔ شبہ نکالنے والے ان کو بھی سحر مفتری کہتے رہے، جیسا کہ ابھی ایک دو رکوع پہلے گزرا۔ بس جن کو ماننا منظور نہیں ہوتا وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ احتمالات نکال لیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، مکہ کے کافر حضرت موسیٰ کے معجزے سن کر کہنے لگے کہ ویسا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مانتے۔ جب یہود سے پوچھا تو رات کی باتیں اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف سنی، مثلا یہ کہ بت پرستی کفر ہے، آخرت کا جینا برحق ہے، اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو مردار ہے، اور عرب میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تب لگے دونوں کو جواب دینے کہ تورات اور قرآن دونوں جادو، اور موسیٰ و محمد علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں الیاذ باللہ، جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ قل فرما دیں، فاتوا پس لاؤ، بکتاب کوئی کتاب، من سے عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا وہ اہدی زیادہ ہدایت، منہما ان دونوں سے، اتبعہ میں پیروی کروں گا اس کی، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ جب کہ اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو، یعنی آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی اور مشہور یہی دو کتابیں تھیں جن کی ہمسری کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اگر یہ دونوں جادو ہیں تو تم کوئی کتاب الہی پیش کر دو جو ان سے بہتر اور ان سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو۔ بفرض محال اگر ایسی کتاب لے آئے تو میں اسی کی پیروی کرنے لگوں گا، لیکن تم قیامت تک نہیں لا سکتے۔ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی کہ خود ہدایت ربانی سے قطعی تہی دست ہو، جو کتاب ہدایت آتی ہے اسے جادو کہہ کر رد کر دیتے ہو۔ جب یہ ایک انسان کا بنایا ہوا جادو ہے تو تم سارے جہان کے جادوگروں کو جمع کر کے اس سے بڑا جادو لے آتے۔ آخر جادو ایسی چیز تو نہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ فَإِن پھر اگر لم یستجیبوا وہ قبول نہ کریں لَكَ تمہارے لیے تمہاری بات، فَاعْلَمْ تو جان لو، انما کہ صرف یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، اہواءہم اپنی خواہشات، ومن اور کون، اضل زیادہ گمراہ، ممن اتبع اس سے جس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہش، بغیر ہدن ہدایت کے بغیر، من اللہ اللہ سے، من جانب اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگ جمع۔ پھر اگر نہ کر لائیں تیرا کہا تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں نری اپنی خواہشوں، اور اس سے گمراہ زیادہ کون جو چلے اپنی خواہش پر بدون راہ بتلائے اللہ کے، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ یعنی جب یہ لوگ نہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور نہ اس کے مقابلہ میں کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں تو یہی اس کی دلیل ہے کہ ان کو راہ ہدایت پر چلنا مقصود ہی نہیں، محض اپنی خواہشات کی پیروی ہے۔ جس چیز کو دل چاہا مان لیا، جس کو اپنی مرضی اور خواہش کے خلاف پایا رد کر دیا۔ بتلائیے ایسے ہوا پرست ظالموں کو کیا ہدایت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عادت اسی قوم کو ہدایت کرنے کی ہے جو ہدایت پانے کا ارادہ کرے اور محض ہوا و ہوس کو حق کا معیار نہ بنا لے۔